بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 114 ہے اور باب اللعان انشاءاللہ اس سبق میں ہم مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ آخر میں ہم بات کرتے ہیں لعان کنائی میں پیدائش سے پہلے حمل کی صورت میں نفی کرنا یا پیدا ہونے کے بعد بچے کے نسب کی نفی کرنا، اور اسی کے ساتھ ساتھ آخر میں یہ بھی ذکر ہوگا خاتمۃ الباب میں کہ جڑواں بچے پیدا ہو گئے تو ان میں سے ایک کے نسب کی نفی کرنا، دوسرے کے نسب کا اعتراف کرنا، تو اس میں پھر کیا حکم ہوگا انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ یہ ساری چیزیں یہاں پہ آئیں گی۔ سب سے پہلے حمل کی اور بچے کی یعنی پیدائش سے پہلے اور پیدائش کے بعد نفی کرنے کے درمیان فرق کیا ہوگا، حمل کی نفی کرے تو پھر کیا فرق ہوگا، اور اگر بچے کی نفی کرے یعنی پیدائش کے بعد تو پھر کیا حکم ہوگا، اور ان دونوں میں فرق کیا ہوگا، اس کو ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلی صورت یہ ہوگی کہ حمل کی نفی کر رہا ہے لیکن صراحتاً ساتھ تہمت نہیں لگا رہا، صرف کنائی طور پر صرف بچے کے حمل کی نفی کر رہا ہے، یعنی بچے کے پیدائش سے پہلے کی نفی ہو رہی ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں کہتا ہے کہ آپ کا یہ جو حمل ہے نا پیٹ میں، یہ مجھ سے نہیں ہے۔ اب یہ صراحتاً لعان نہیں ہو رہا کہ صراحتاً تہمت نہیں ہے، ماتے فلا لعان، یہ لعان نہیں ہے امام ظفر رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، انه لا يتيقن بقيام الحمل، کہ یہاں پر حمل کے مقام یعنی قیام کا کوئی یقین نہیں ہے کہ یہاں پر پیٹ کے اندر بچہ ہے یا ویسے ہی پیٹ پھولا ہوا ہے۔ فلم یہ سے قاذفن، جب یقین نہیں ہے تو اس کو ہم تہمت لگانے والا نہیں کہیں گے۔ تو یہاں پر یہی فرق ہو گیا نا کہ بچہ اگر پیدا ہوتا اس حالت کے اندر، اگر یہ بچے کے نفی کر لیتا، اگر صراحتاً ساتھ تہمت نہ بھی لگاتا تو وہ نفی ہو جاتی اور پھر اس کو لعان کرنا پڑتا، جس طرح ابھی ہم پڑھ کر آئے ہیں پچھلے سبق میں۔ تو یہ ایک فرق ہو گیا کہ اگر حمل کی نفی کرے گا تو ساتھ ساتھ اگر صراحتاً کوئی زنا کی تہمت نہیں بولی ہوئی تو پھر اس صورت کے اندر لعان نہیں ہوگا، یہ پہلا فرق ہو گیا۔ اس میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ یہ صاحبین فرماتے ہیں کہ اللعان یجب بنفی الحمل اذا جاءت به لاقل من 6 اشہر، کہ حمل کی نفی سے لعان واجب ہو جائے گا شرط ہے کہ عورت اس نفی کے 6 مہینے سے کم عرصے کے اندر بچے کو پیدا کر لے۔ تو اس سے پتہ چلے گا کہ جس وقت تہمت لگا رہا تھا اس وقت یہ حمل پیٹ میں تھا، ویسے ہی پیٹ پھولا ہوا نہیں تھا، تو یقین ہو جائے گا اس وقت۔ تو لہٰذا آگے جا کر یقین ہوگا، فی الحال اگرچہ یقین نہیں ہے تو لہٰذا اگر حمل 6 مہینے سے کم مدت میں 5 مہینے میں 4 مہینے میں پیدا ہوا تو اس سے لعان لازم ہو جائے گا۔ وَهُوَ مَعْنَ مَا ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ، یہی مطلب ہے اس عبارت کا جو مبسوط کے اندر ذکر ہے کہ اس میں بھی یہی ہے کہ اگر بچہ اگر 6 مہینے سے کم مدت میں پیدا ہو جائے تو پھر لعان ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ أَنَّ تَيَقَّنَّا بقیام الحمل عندہ، کیونکہ تہمت کے وقت پھر ہمیں یقین ہو گیا کہ جس وقت یہ تہمت لگا رہا تھا بچے کے حمل کی وہ نفی کر رہا تھا اس وقت یہ حمل پیٹ میں تھا، ہمیں یقین ہو جائے گا۔ فیتحقق القذف، لہذا یہ تہمت ثابت ہو جائے گی۔ قلنا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام ظفر رحمہ اللہ کی طرف سے جواب دیا جا رہا ہے کہ اذا لم یکن قذفا فی الحال، فی الحال ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ حمل ہے یا نہیں ہے تو فی الحال یہ تہمت نہیں ہے۔ تو جب یہ فی الحال تہمت نہیں ہے تو یصیر کالمعلق بالشرط، یہ ایسا ہو گیا گویا کہ یہ شرط کے ساتھ معلق ہو گیا ہے کہ اگر تیرے پیٹ میں حمل ہے تو وہ میرا نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو پھر وہ میرا ہے۔ اب اس طرح کی کوئی بات ہو گئی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو قذف ہوتی ہے اس کو شرط کے ساتھ معلق نہیں کرنا، کیونکہ قذف کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک کام ہو چکا ہے اس کے بارے میں خبر دے رہا ہے کہ بھئی اس سے یہ کام سرزد ہو چکا ہے۔ تو یہاں پر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو پھر ہوگا، یعنی اگر پیٹ میں حمل ہے تو پھر 5 مہینے یعنی 6 مہینوں سے کم میں اگر پیدا ہو گیا تو پھر یہ تہمت ہوگی اور پھر جو ہے یہ میرا نہیں ہوگا۔ اب یہ شرط کے ساتھ گویا کہ معلق کرنا پائے گا، جبکہ جو قذف ہوتی ہے وہ شرط کے ساتھ معلق نہیں ہوتی۔ تو فی الحال یہ تہمت نہیں ہے، تو
پھر یہ معلق بھی شرط کی طرح ہو جائے گا. فیسی رکن قال اس طریقے سے ہو جائے گا گویا کہ وہ شور یہ کہہ رہا ہے کہ ان کان ابی کہ حمل فلیس منی، اگر تیرے اندر حمل ہے تو وہ میرا نہیں ہے. والقذف لا یصح تعلیق بشرط، تہمت کو جو ہے نا وہ شرط کے ساتھ معلق کرنا درست نہیں ہے. اس میں راجح قول وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام ظفر رحمہ اللہ کا ہے کہ فی الحال چونکہ حمل کی نفی کرنے کے اندر یہ یقین نہیں ہے کہ یہ پیٹ کے اندر واقعی بچہ ہے، اگر یقین ہو جائے تو پھر ہاں یہ قذف ہوگی اور اس کی وجہ سے پھر لعان بھی ہوگا. فَإِنْ قَالَ لَهَا زَنَيْتِ وَهَذَا الْحَبْلُ مِنَ الزِّنَا لَعَنَا. اسی مسئلے کے اندر یہ دوسری صورت آ گئی کہ اب حمل کی نفی بھی کر رہا ہے کہ ساتھ ساتھ صراحتاً زنا کی تہمت بھی لگا رہا ہے. تو اب اس صورت میں چونکہ صراحتاً زنا کی تہمت آ گئی ہے لہذا اب لعان کریں گے. فرماتے ہیں کہ یہ کہتا ہے کہ اگر کہ تو نے زنا کیا اور یہ حمل جو پیٹ میں تیرے ہے یہ زنا کا ہے، ساتھ ساتھ چونکہ زنیتی کا ہے تو لہذا طلاقنا، لعان کی تہمت آ گئی لہذا دونوں لعان کریں گے. لوجود القذف، کیونکہ اب یہاں پر صراحتاً قذف پائی جاتی ہے. حیث ذکر الزنا صریحاً، صراحتاً زنا ذکر کر دیا. ولم ينفي القاضی الحملہ، یہ ہو گیا دوسرا فرق کہ پیدائش کے بعد اگر نفی کر دے بچے کی ساتھ ساتھ صراحتاً زنا کی تہمت لگا دے تو قاضی جو ہے وہ ایک دم سے اس بچے کے نسب کی نفی کر دے گا. لیکن یہاں پر فرماتے ہیں کہ حمل کی نفی فی الحال قاضی نہیں کرے گا. لعان تو یہ کریں گے دونوں، لیکن جو حمل پیٹ میں ہے اس کی نفی نہیں کرے گا. یہ دوسرا فرق ہو جائے گا. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ینفی ہی، اس حمل کی بھی نفی کر دے گا. لأنه علیہ السلام نفل ولد عن ہلال وقد قذف حاملا، کہ حضرت ہلال بن امیہ کا جو بچہ ابھی تک پیدا نہیں ہوا تھا اس نے اپنی بیوی پہ حاملہ ہونے کی حالت میں تہمت لگائی تھی تو اس کے نسب کی نفی کی ہے. مطلب یہ کہ حمل کی نفی کر سکتے ہیں. حناف فرماتے کہ ان الاحکام لا تترتب علیہ الا بعد الولادہ، حمل کے اوپر کوئی بھی احکام مرتب نہیں ہوتے مگر پیدا ہونے کے بعد. پیدا ہونے سے پہلے تو حمل پر کوئی احکام، اور یہ بھی ایک حکم ہے کہ اس کے نسب کی نفی کریں یا نہ کریں. لتمکن الاحتمال قبلہ، کیونکہ پیدا ہونے سے پہلے تو احتمال ایک گناہ ہو سکتا ہے کہ یہ پیٹ میں بچہ نہ ہو کچھ اور چیز ہو، تو ایک احتمال تو ہے، اس لیے ابھی فی الحال ہم اس کو نسب کی نفی اس کی نہیں کریں گے. والحدیث محمول علی انہ عرف قیام الحبل بطریق الوحی. فرماتے ہیں کہ ہلال بن امیہ کی بیوی کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا اور حمل کی نفی کی تھی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا تھا اس کے حمل کے قائم ہونے کا وحی کے ذریعے سے. وحی کے ذریعے سے پتہ چل گیا کہ اس عورت کے پیٹ میں حمل ہی ہے، بچہ ہے، اور لہٰذا یہ بچہ ہلال بن امیہ ظاہر ہے اس کی نفی کر رہا ہے اور بیوی پہ تہمت لگا رہا ہے، لہٰذا اس کی نفی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. اس واقعے کو اس مسئلے کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا. وَإِذَا نَفَى الرَّجُلُ وَلَدَ امْرَأَتِهِ عَقِيبَ الْوِلَادَةِ أَوْ فِي الْحَالَةِ الَّتِي تُقْبَلُ التَّهْنِيَّةُ وَتُبْتَاعُ آلَةُ الْوِلَادَةِ صَحَّ نَفْيُهُ وَلَعَنَ بِهِ، فَإِنْ نَفَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ لَعَنَ يَثْبُتُ النَّسَبُ. هذا عند أبي حنيفة رحمه الله. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله يصح نفيه في مدة النفاس. جب شوہر نے اپنی بیوی کے بچے کی نفی کر دی پیدا ہونے کے فوری بعد، او فی الحالت یا ایسی حالت کے اندر جس کے اندر مبارکبادی قبول کی جا رہی ہوتی ہے، اور عورت کے لیے پیدائش کے جو ڈیلیوری کے دوران کے جو آلات ہیں اور چیزیں ہیں وہ خریدی جا رہی ہوتی ہیں، اس دوران اس نے نفی کی ہے، صح نفیہ، اس کی نفی درست ہو جائے گی، بچے کا نسب اس سے ثابت نہیں ہوگا اور یہ شوہر لعان کرے گا اس کی وجہ سے. اور اگر اس نے نفی کی ہے بعد ذالک، یعنی اس وقت کے بعد، یعنی جس وقت مبارکبادی قبول کی جاتی ہے اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد اس نے نفی کی ہے نسب کی، اس صورت میں بھی لعان تو کرے گا لیکن نسب اس صورت کے اندر ثابت ہو جائے گا بچے کا. اور یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے. صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ نفی اس کی درست ہے جب تک کہ عورت مدت نفاس کے اندر ہے. نفاس تک یعنی 40 دن تک یا جتنا بھی اس کا مدت نفاس ہے اس دوران یہ نسب کی اگر نفی کرے تو نفی ہو جائے گی. اب یہاں پر پہلے تو تھا حمل کی نفی کرنا، طلاق لعان کنائی، اس میں ہم نے حمل اور ولد یعنی پیدائش سے پہلے اور بعد کے کا فرق ہم نے دیکھ لیا اور اس فرق کو ہم نے سمجھ لیا. اب یہ کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے اس کے بعد نفی کر رہا ہے
تو اس کے بعد نفی کرنے کی دو صورتیں ہوں گی. ایک تو یہ ہے کہ عین پیدا ہونے کے فوری بعد جو مبارکباد لوگ دے رہے ہوتے ہیں اس دوران اس نے نفی کی ہے، تو یہ ایک واضح علامت ہے نا کہ یہ عورت کے اوپر تہمت لگا رہا ہے، اور یہ وہ وقت ہے کہ جس میں یہ فیصلہ کر سکتے کہ اچھا یہ بچہ پیدا ہو گیا، بچہ تو میرا نہیں ہے، میں نے تو اس کے ساتھ مستری نہیں کی، تو لہٰذا یہ نفی ٹھیک ہو جائے گی اور لعان کرے گا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک. اگر بعد میں کرتا ہے، یعنی یہ ایک دو دن تھے مبارکبادی کے، یہ گزر جانے کے بعد لعان کرتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں نسب بچے کا ثابت ہو جائے گا، اور اس کے بعد اس نے لعان بھی کرنا ہے اور بچے کا نسب بھی ثابت ہو جائے گا. یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک. جبکہ صاحبان فرماتے ہیں نہیں، جب تک کہ عورت مدت نفاس کے اندر ہے اس وقت تک یہ اگر نفی کرے بچے کی نفی ہو جائے گی اور اس کے بعد اس کو لعان کرنا پڑے گا. لأن النفی یصح فی مدت قصیرۃ، فرماتے ہیں کہ بچے کے نسب کی نفی یہ چھوٹی سی مدت کے اندر درست ہوتی ہے، یعنی زیادہ مدت تو نہیں بلکہ تھوڑی سی مدت میں. ولا یصح فی مدت طویلۃ، اور یہ بات بھی کلیئر ہے کہ زیادہ مدت کے اندر یہ درست نہیں ہوتی. ففصلنا بینہما بمدت النفاس، صاحبین فرماتے ہیں کہ ہم نے مدت نفاس کو درمیان میں فیصل کون بنا دیا، اور ہم نے ان کے درمیان یہ کہہ دیا کہ جب تک کہ عورت مدت نفاس میں ہے تو ہم نے کہا کہ اس کے درمیان یہی تفصیل ہے کہ یہ ایک ایسی مدت ہے کہ نہ بہت زیادہ طویل ہے اور نہ بہت زیادہ قصیر ہے، لہٰذا اس کے اندر وہ نسب کی نفی ہو سکتی ہے. لأنه اثر الولادہ، کیونکہ نفاس کی جو مدت ہوتی ہے یہ ولادت کا ہی اثر ہے نا، خون آ رہا ہوتا ہے تو وہی ولادت ہی کا زمانہ ہے، لہٰذا اس کے اندر نسب کی نفی ہو سکتی ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہ لا معنی للتقدیر، فرماتے ہیں کہ خود مقرر کرنا کسی مدت کو، بھئی اس مدت تک نسب کی نفی کرے تو ہو جائے گی، اس کے بعد نہیں ہوگی، یہ اس کا کوئی بھی معنی نہیں، یعنی اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. کیونکہ لأن الزمان للتأمل، کیونکہ جو وقت دیا جاتا ہے شوہر کو، وہ جو ہم وقت دے رہے ہیں یہ سوچ و بچار کے لیے کہ واقعی اس کو پتہ چلے کہ اس نے ہم بستری کی ہے یا نہیں کی، تو وہ خود سوچ و بچار کرے، تو اس کے لیے زمانہ دیا جاتا ہے. واحوال الناس فی مختلفہ، اس میں لوگوں کے احوال مختلف ہوتے ہیں. بعض جو ہے وہ فوری طور پر فیصلہ کر جاتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے میرا تو یہ بچہ نہیں ہے، اور بعض جو ہوتے ہیں وہ تھوڑا وقت لیتے ہیں، کیونکہ وہ مشورہ کرتے ہیں، اپنے بڑوں کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں، دوست احباب سے مشورہ کرتے ہیں، اس کے بعد کوئی فیصلہ کرتے ہیں. تو لوگوں کے احوال مختلف ہیں. فاعتبرنا ما يدل علی، بس ہم نے جو چیز اس کے اوپر دلالت کرتی ہے تو ہم نے اس کو پکڑ لیا اور اس کا اعتبار کر دیا. اور وہ دلالت کیا ہے؟ یعنی نسب کے نفی نہ کرنے کی اوپر جو چیز دلالت کرتی ہے ہم نے کہا کہ وہ یہ ہے کہ اس کا مبارکباد کو قبول کرنا، یہ نسب کی نفی نہ کرنے کے اوپر دلیل ہے نا. اس وقت میں اس کو لوگ مبارکباد دیں تو اس کو چاہیے کہ اس وقت کہے کہ بھئی یہ بچہ میرا نہیں ہے. اگر اس وقت کہتے کہ نہیں میرا اپنا ہے اور مبارکباد بھی قبول کر رہا ہے، بعد میں کہتے کہ میرا نہیں ہے، تو یہ تو پھر صراحتاً یہ گوئے کہ جھوٹ بول رہا ہے. او سکوتہ عند التہنیہ، یا یہ کہ مبارکباد کے وقت خاموش ہونا. ابتیاعہ متاع الولادہ، پیدائش کے اوزار یا آلات وغیرہ خریدنا، یہ سب اس بات کی دلیل ہے نا کہ یہ نسب کی نفی نہیں کر رہا، اور اس نے سوچ بچار کر دیا اور اس کو سمجھ آئے گی کہ بچہ میرا ہے. اور مضی ذالک الوقت، یا کچھ بھی نہیں کیا لیکن یہ وقت گزر گیا، مبارکبادی کا جو وقت ہوتا ہے 1-2 دن گزر گئے ہیں، فهو ممتنع عن النفی. اور جب یہ ساری چیزیں ہیں فرماتے ہیں کہ اس میں اندر اگر وہ مبارکبادی بھی قبول کر رہا ہے یا سامان وغیرہ خود خرید رہا ہے، اور یہ کہ یہ وقت گزر گیا اور وہ خاموش رہا، یہ ساری ایسی ہیں کہ یہ نسب کی نفی سے رک رہا ہے، اپنے آپ کو روک رہا ہے، نسب کی نفی نہیں کر رہا. ولو کان غائبا، ہاں اگر وہ غائب تھا اس کو پتہ ہی نہیں چلا، ولم یعلم بالولادہ، اس کو پیدائش کا پتہ نہیں چلا، ثم قدیما، پھر جب وہ آیا اس کو پتہ چلا کہ آپ کے یہاں تو بچہ پیدا ہو گیا، فرماتے ہیں کہ اس وقت بھی تعتبر المدت التي ذکرناها، اسی مدت کا ہی اعتبار کیا جائے گا جس کو ہم نے ابھی ذکر کیا، علی الاصلین، صاحبین کی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے درمیان کے جو دونوں اصول ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آتے ہی فوری طور پر اس کو جب پتہ چلا لوگ مبارکباد دینا شروع کر دیا، اس دوران اگر اس نے نفی کر دی تو نفی ہو جائے گی، بعد میں نہیں ہوگی. جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، اب جب اس کو پتہ چلا اس کے بعد سے نفاس کی مدت کے وہ 40 دن شروع ہوں گے، ان 40 دنوں کے اندر کسی وقت بھی نفی کرے تو نفی ہو جائے، کیونکہ اس کے نزدیک تو گوئے کہ پیدائش ہی آج ہی ہوئی ہے جس دن اس کو پتہ چلا، تو لہٰذا صاحبین کے نزدیک اس طریقے سے ہوگا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول راجح ہے، مفتبی ہے تمام
فقہاء نے اسی پر یہ فتویٰ دیا ہے کہ فوری طور پر وہ فیصلہ اس صورت کے اندر ہو سکتا ہے کہ یہ ایک دلیل ہے کہ مبارکبادی کو قبول کرنے کا جو وقت ہے اس کے اندر اگر وہ کر دے اس کو پتہ چل جاتا ہے، اگر اس دوران نہیں کیا تو بعد میں پھر یہ اس کے رضامندی کی دلیل ہوگی، یہ نسب کی نفی نہیں کر رہا۔ امام قدر رحمہ اللہ آخر میں ایک مرکب مسئلہ ذکر کر رہے ہیں، یہ ہے کہ وَإِذَا وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ فِي بَطْنٍ وَاحِدٍ، ایک ہی بطن میں دو بچے پیدا کر دی، یعنی دونوں بچے 6 مہینے سے کم کی مدت میں ایک پیدا ہو گئے ہیں یا ایک ساتھ ہی پیدا ہو گئے ہیں، تو اب یہ جڑواں بچے ہیں، یہ ایک ہی حمل کے ہیں۔ اب ایک ہی بطن کے پیدا ہوئے بچے، ان میں سے فَنَفَ الْأَوَّلَ وَاعْتَرَفَ بِالثَّانِي يَثْبُتُ نَسَبُهُمَا، ایک بچے کی نسب کی یعنی پہلے بچہ جب پیدا ہوا اس کی نفی کر دی، اور اس کے بعد جو پیدا ہوا اس کا اعتراف کر دیا۔ پہلے تو کہا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، نفی کر دی۔ دوسرا پیدا ہوا تو کہا ہاں یہ میرا ہے، لہذا دونوں کا نسب ثابت ہو جائے گا۔ لِأَنَّهُمَا تَوْأَمَانِ، کیونکہ دونوں جڑواں بچے ہیں، خُلِقَا عَن مَاءٍ وَاحِدٍ، ایک ہی پانی سے پیدا ہوئے ہیں۔ حد الزوج، شوہر کو البتہ یہاں پہ حد قذف لگے گی، انه اکذب نفسه بالدعوى الثانی، کیونکہ شروع میں اس نے نفی کی ہے، دوسری مرتبہ جب اعتراف کیا تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو جھٹلا دیا، ہاں کہ میں نے پہلے جو تہمت لگائی ہے میں جھوٹ بول رہا تھا، یہ دوسرا بچہ میرا ہے، مطلب یہ کہ جب دوسرا تیرا تو پہلا بھی تیرا ہے، کیونکہ وطن ایک ہے، لہٰذا اس صورت میں اس نے اپنے آپ کو جھٹلایا ہے دوسرے بچے کا دعویٰ کر کے، تو اس کے اوپر حد قذف لگے گی۔ وَإِنْ اعْتَرَفَ بِالْأَوَّلِ وَنَفَى الثَّانِي، اگر اس کے برعکس کر دیا پہلے والے کے، کہ پہلا بچہ جو پیدا ہوا ہے اس کا تو اعتراف کر دیا کہ واقعی میرا ہے، اور دوسرا جب پیدا ہوا تو اس کی نفی کر دی کہ نہیں یہ میرا نہیں ہے۔ یثبت نسبهما، یہاں پر بھی دونوں بچوں کا نسب ثابت ہو جائے گا، لما ذکرنا، جیسے ہم نے ذکر کیا کہ بچے دونوں جڑواں ہیں اور ایک ہی پانی سے پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک اس کا ہو اور دوسرا اس کا نہ ہو، لہٰذا اس کا شروع میں اعتراف کرنا ایسا یہ گوئے کہ دونوں کا اعتراف کرنا، لہٰذا نسب دونوں کا ثابت ہو جائے گا۔ لیکن اس صورت میں یہ لحاظ کرے گا کیونکہ شروع میں اس نے اعتراف کیا اور بعد میں نفی کر کے یہ تہمت لگانا چاہتے ہیں، اب یہ تہمت لگانا چاہتا ہے، تو لہٰذا لأنه قاذف بنفی الثانی، دوسرے بچے کے نسب کی نفی کر کے یہ لعان کنائی کرنا چاہتا ہے، ولم یرجع عنہ، اور اس سے اس نے رجوع بھی نہیں کیا کہ صراحتاً اس نے نفی کر دی۔ اب اشکال ہوتا ہے کہ بھائی اس نے جو شروع پہلے بچے کا اقرار کیا ہے، پہلے بچے کا اقرار اور اعتراف یہ ایسا ہی ہے کہ دوسرے بچے کا بھی اعتراف ہے، اگرچہ دوسرے بچے کی اس نے نفی کر دی ہے لیکن دوسرے بچے کی نفی کے باوجود بھی پہلے والے بچے کا اقرار تو اب بھی اپنی جگہ پہ برقرار ہے۔ یہ ایسا ہے کہ دوسرے بچے کی نفی کے بعد بھی پہلے کا اقرار، پہلے کا اعتراف موجود ہے، جب پہلے کا اعتراف ابھی بھی موجود ہے تو پھر اس کے اوپر حد لگنی چاہیے شوہر پہ۔ فرماتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے، یہ بات تو صحیح ہے کہ پہلے کا اعتراف ابھی تک باقی ہے اور دوسری کی اس نے نفی کر دیا، اور لہذا پہلے کا اعتراف اب بھی باقی ہے، گوئے کہ شروع سے اس نے اعتراف کیا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بل اقرار بالعفت، جب پہلے بچے کا اس نے اقرار کیا تو اس کا مطلب ہے کہ اپنی بیوی کے عفت اور پاک دامنی کا اس نے اقرار کیا ہے۔ فرماتے ہیں یہ اقرار سابق علی القذف، حقیقت میں دیکھا جائے ویسے تو حکم تو ٹھیک ہے کہ پہلے کا اعتراف اب بھی دوسرے کی نفی کے بعد بھی باقی ہے، لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو وہ تو اس کی تہمت لگانے سے پہلے کا ہے نا، پہلا بچہ جب پیدا ہوا تھا اس وقت اس نے اقرار کیا تھا کہ یہ واقعی بچہ میرا ہے، میری بیوی عفیفہ ہے اور پاک دامنہ ہے، اس کے بعد اس نے دوسرے بچے کے وقت نفی کی ہے، تو لہذا حقیقت میں تو یہ عفت اور پاک دامنی کا اقرار پہلے ہی ہے، حکمت بعد میں ہو اس کا اعتبار نہیں، لیکن حقیقت میں تو پہلے ہی ہے، پہلے ہے، تو لہذا دوسرے وہ اپنی جگہ پر رہے گا، دوسرے بچے کی نفی کے وقت میں یہ قذف شمار ہوگا اور اس کی وجہ سے پھر لعان ہوگا۔ فسارا کما اذا قال انها عفیفۃ، یہ اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے پہلے وہ یہ کہ یہ میری عورت پاک دامنہ ہے، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ زانیۃ، اب نہیں کہتا کہ یہ زانی ہے۔ فرماتے ہیں اس میں تلاعن ہوتا ہے، یعنی اس میں دونوں لعان کریں گے کیونکہ پہلے تو اس کی پاک دامنی کا اقرار کیا، بعد میں اس کے اوپر تہمت لگا دی، یہاں پر بھی بالکل اسی طرح ہے۔ تو اسی کے ساتھ یہ باب اللعان اپنے اختتام کو پہنچا، اس کے اندر ہم نے لعان کنائی، لعان صریح اور ان کے احکامات کو ذکر کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔